اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج پتہ ہے سورج غروب ہو کے کہاں جاتا ہے، صحابہ نے کہا کہاں جاتا ہے، آپ نے فرمایا سورج غروب ہو کے اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے دوبارہ نکلنے کی اجازت لیتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے تو نکلتا ہے دوبارہ۔ عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقل مند کہتے ہیں یار سورج ایک ایک سیکنڈ میں کس کے حکم کا محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کا محتاج۔ اسلام کا ٹاپک سائنس تھوڑی ہے، موضوع سائنس تھوڑی ہے کہ سورج جو ہے کیسے چکر لگا رہا ہے۔ ہمیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ سورج ایک ایک سیکنڈ میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ، کیونکہ ہر جگہ سورج کہیں نہ کہیں غروب ہو ہی رہا ہے، ہر سیکنڈ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور اللہ سے آگے موو ہونے کی اجازت لے رہا ہے۔ اور بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں؟ یار یہ کیسا مطلب، سائنس نے تو ثابت کر دیا ہے کہ سورج عرش کے نیچے جا کے سجدہ نہیں کرتا، سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، یہاں سے ڈوبے گا تو امریکہ میں ہوگا، وہاں سے تو سجدہ کس وقت کیا، اس کی ٹانگیں کہاں ہیں، اس کا سر کہاں ہے۔ یہ ہے بے وقوف لوگوں کے لیے جو میسج دیا گیا ہے اس میسج کو فوکس کیا جائے گا۔ ہاں قرآن سائنس کی کتاب ہوتی پھر ہم اس میں لکھا ہوتا ہے نا سورج جاتا ہے عرش کو سجدہ کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بھائی سائنس تھوڑی ٹاپک ہے قرآن مجید کا، جو ٹاپک ہے اس کو فوکس کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن میں یہ بھی تو ہے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج مسلسل اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ یہاں ایک سائنسی حقیقت بیان کی گئی ہے، سائنسی حقیقت، کیونکہ سجدے کرنے کا مطلب ہوتا ہے بریک لگا کے سجدہ کر کے ماتھا زمین پہ ٹیکنا۔ یہاں ایک حقیقت بیان کی گئی، کنٹینیوسلی چل رہا ہے، اور آج سائنس نے ثابت بھی کیا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، یہ اس کا بھی ایک دائرہ ہے جس میں تیرتا چلا جا رہا ہے۔ متشابہ آیتوں اور متشابہ حدیثوں کی تفسیر وہ کی جائے گی جو محکم کے مطابق، لیکن قرآن کہتا ہے جن کی طبیعت میں فتنہ ہے وہ پیچھے کس کے پڑتے ہیں؟ متشابہ۔ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، اور سورج جو ہے عرش کے پاس جا کے کیسے سجدہ کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔